الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين أعني على عبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها ولي 70 منقبة لم يشركني فيها أحد منهم صلوات مومنین کرام، آقا امیر المومنین علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الخصال کی دوسری جلد میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیخ المحدثین شیخ صدوق ہمارے مکتب کے وہ محدث کبیر ہیں جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ شیخ صدوق کے والد بزرگوار نے غیبت صغرا کے زمانے میں امام صاحب العصر علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ درخواست بھیجی تھی کہ آقا میرے لیے دعا فرمائیں، میرے پاس اب بیٹا نہیں ہے، اللہ مجھے بیٹا عطا کرے۔ تو ناحیہ مقدسہ سے پھر شیخ صدوق کے والد کے لیے خط آیا جس میں امام صاحب العصر علیہ السلام نے شیخ صدوق کے والد کو بیٹے کی بشارت دی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دی کہ اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو اللہ کے دین کا ناصر اور خدمتگار ہوگا۔ یہ صدوق سب سے بڑا سچا مبالغہ کا صیغہ، یہ بھی امام صاحب العصر کا عطا کردہ لقب ہے۔ نام مبارک ان کا محمد ہے، محمد ابن علی بابویح۔ علم الحدیث میں شیخ صدوق کا بہت بڑا کام ہے۔ شیخ صدوق کی ایک کتاب من لا یحضرہ الفقیہ ہماری کتب اربعہ میں بھی شامل ہے۔ اس طرح ایک ان کی کتاب الخصال ہے، 2 جلدوں میں ہے، دوسری جلد اردو میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تھوڑا سا حصہ پڑھا ہے، یہ بڑی طولانی اور مفصل حدیث ہے، اور میں جب ایک حصہ اس کا پڑھوں گا نا تو پھر چونکہ میرا تجربہ ہے کہ مومنین میں پھر تشنگی بڑھ جاتی ہے، پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ساری حدیث سنتے، تو پھر جو ساری پڑھنا چاہے وہ الخصال کی طرف رجوع کرے گا انشاءاللہ۔ توجہ ہوگی سارے حضرات، ایک صلوات سارے حضرات پڑھ
آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا لقد علم المستحفظون اصحاب النبی، رسول اللہ کے ذمہ دار صحابہ، تمام ذمہ دار صحابہ جنہوں نے رسول اللہ سے دین سیکھا اور اس دین کی حفاظت کی، وہ سب صحابہ یہ بات یقیناً جانتے ہیں کہ انہ لیس فیہم رجل لہ منقبۃ الا وقد شرکتہ فیہا، کہ کسی صحابی کے پاس کوئی منقبت اور فضیلت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں۔ سب صحابہ یہ بات جانتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کے پاس کوئی فضیلت منقبت ایسی نہیں ہے میں علی جس میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہوں۔ فرمایا میں صرف شریک نہیں، وہ فضلت ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں۔ ولی سبعون منقبۃ لم یشرکنی فی احد منہم، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں۔ ان 70 میں سے کوئی واقعاً صاحب علم و فاضل ہونا تو 70 فضیلتیں کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 7 اشرے۔ ہاں جی، میں ایک فضیلت جو پہلی امیر المومنین نے اپنی بیان فرمائی، آج کی مجلس میں اسی کو بیان کروں۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک۔ اول منقبۃ لی لم اشرک باللہ طرفۃ عین ولم اعبد اللات والعزیٰ۔ فرمایا ان 70 میں سے میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں ہے، میری پہلی فضیلت یہ ہے کہ میں نے چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا ہے نہ لات اور عزیٰ کی پوجا کی ہے۔ میں نے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں، انی لم اشرک باللہ طرفۃ عین، میں علی نے ایک پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ شرک کیا ہے، وَلَمْ أَعْبُدِ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، اور نہ میں نے لات اور عزیٰ کی پوجا کی۔ مومنین کرام یہی وجہ ہے ساری دنیا صحابیت رضی اللہ ہو سکتی ہے لیکن کرم اللہ وجہہ صرف مولا علی کی ذات۔ کرم اللہ وجہہ یعنی جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی ہو۔ یہ جملہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے نام مبارک کے علاوہ نہ کسی اور نام کے ساتھ لکھا جا سکتا ہے اور نہ لکھا دیکھو گے۔ کرم اللہ وجہہ صرف امیر المومنین علیہ السلام کا امتیاز ہے، اس لیے کہ خود نبی کریم نے فرمایا علی لم یعبد صنما قط، علی ہیں جس کی پیشانی کسی بت کے آگے نہیں تھی۔ لہذا علی والے تشریف فرما ہو، اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ یہ عقیدت، یہ محبت، یہ عشق، یہ جذبہ انشاءاللہ قائم رہے اور اللہ ہماری نسلوں میں بھی قائم فرمائے۔ میں ایک دعا ہمیشہ کیا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے گا۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار۔ لہذا دوستو شرک سے بچنا، شرک تمام انبیاء توحید کا علم بلند کرنے والے تھے، سب انبیاء کا جو
جو دعوت تھی سب انبیاء کی وہ توحید کی دعوت تھی، شرک سے بچانے آئے تھے۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جب حضرت لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے تھے تو فرما رہے تھے، بیٹا کسی کو رب کا شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے۔ نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، اما الظلم فثلاثہ، ظلم تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جو توبہ کرنے سے معاف ہو سکتا ہے، ایک ایسا ظلم ہے جو لوگوں کے معاف کرنے سے معاف ہوگا، اور ایک ظلم ایسا ہے جو اصلاً ناقابل معافی۔ وہ ظلم جو اصلاً ناقابل بخشش، ناقابل معافی، وہ شرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ ناقابل معافی شرک، یہ ناقابل معافی ظلم ہے۔ ایک ظلم جو توبہ سے معاف ہو سکتا ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، ہم جو گناہ کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، اللہ کریم معاف کر دے گا۔ بات توبہ کی آئی ہے تو میں اپنے تمام محترم سامعین کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو بارگاہ حسینی ہے، یہ جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، یہ مقام توبہ بھی ہے اور مقام قبولیت توبہ بھی ہے۔ چونکہ کل بھی میں نے اظہار کیا، آج پھر مجھے وہ خوشی ہے کہ جوان ماشاءاللہ نوجوان زیادہ ہیں، یہ اس رب کریم کا کرم ہے۔ والی خراسان نے فرمایا تھا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے نا، وہ مثل اس شخص کے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور جو جوان بیٹھے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھو سارے، آقا نے کیا فرمایا، ما من شیء احب الی اللہ من شاب تائب۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے، جو جوانی میں توبہ کرے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہیں یہ بھی ظلم کرتے ہیں، ہم گناہ کر کے لیکن اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو لوگوں کے معاف کرنے سے معاف ہوگا، وہ وہی حقوق العباد ہیں۔ اگر بندگان خدا کے حق پامال کیے تو جب تک وہ صاحب حق معاف نہ کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حقوق العباد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، لیکن بندگان خدا کا حق بندگان خدا معاف کریں گے تو پھر اللہ بھی معاف کرے گا۔ لیکن شرک مولا علی بھی فرما رہے ہیں ایسا ظلم ہے جو ناقابل معافی۔ سورہ مبارکہ نساء میں 2 آیات، ان اللہ، 2 مقام پر یہ جملہ سیم آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ رب جس کے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے جو رب کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا گرا، وہ بہت بڑا گمراہ ہے جو مشرک ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ یہی، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا، اور جس نے شرک کا ارتکاب کیا اس نے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا۔ ابن مسعود نبی کریم کے جلیل المرتبہ صحابی ہیں، سرکار نے ابن مسعود سے فرمایا ابن مسعود ایاک ان تشرک باللہ طرفۃ عین، ابن مسعود چشم زدن کے لیے بھی شرک نہ کرنا، شرک سے بچنا۔ وَإِنْ نُشِرْتَ بِالْمِنْشَارِ، آری کے ذریعے تمہیں چیر ڈالا جائے، اور کتے تا تلوار سے تمہارے بدن کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور سلبت تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، اور احرقت بالنار آگ میں جلا کر تمہیں راکھ بنا دیا جائے، یہ سب کچھ برداشت کر لینا لیکن شرک نہ کرنا، لیکن شرک نہ کرنا۔ مومنین کرام، دین اسلام کی جو پہلی اصل ہے اصول دین میں، وہ عقیدہ توحید ہے۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ عقیدہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ توحید کی دو جز ہیں، لا الہ، ایک جز ہے لا الہ، دوسری جز ہے الا اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، صرف اللہ ماننا توحید نہیں ہوتا، جھوٹوں کا انکار کر کے پھر اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ دنیا ہم سے پوچھتی ہے شیعوں نے یہ تولا اور تبرہ کہاں سے نکالا؟ ہم نے کلمہ توحید سے نکالا۔ کلمہ توحید کے دو جز ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعمان سے پوچھا کہ وہ کون سا کلمہ ہے جس کا نصف کفر ہے نصف ایمان ہے؟ تو نعمان جواب دینے سے عاجز رہا۔ امام نے فرمایا وہ کلمہ توحید ہے، لا الہ، اسی پر رک جاؤ گے، صرف لا الہ کہ کوئی لائق عبادت نہیں تو کافر ہو جاؤ گے، الا اللہ کہو گے تو مومن ہو گے۔ یہ جو لا الہ ہے یعنی جھوٹے معبودوں کا انکار، الا اللہ، پھر سچے اللہ کے لائق عبادت ہونے کا اقرار، یہ کلمہ توحید ہے۔ میرے بھائیوں، تولا و تبرہ یہ کلمہ توحید سکھا رہا ہے۔ جھوٹوں اچھا دنیا کہتی ہے جی ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو، آیت مودت اہل بیت کو ہی ماننے کا بتاتی ہے، اہل بیت کو بھی ماننے کا۔ اور میرا بھائی سچا ماننا ہی نہیں جا سکتا جب تک جھوٹوں پہ لعنت نہ دی جائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اللہ سچا مانا نہیں جا سکتا جب تک جھوٹے معبودوں کا انکار، لا الہ کہو گے، پھر اللہ الا اللہ، پھر تمہارا وہ کلمہ توحید بن۔ آیت الکرسی میں کیا پڑھتے ہو؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، پہلے طاغوت کا انکار کر پھر اللہ پر ایمان لا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو پہلے طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے وہی شخص ہے جس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ مومنین کرام خوش نصیب ہو، ہم نے عقیدہ توحید لیا ہی ان ہستیوں سے ہے جو ہستیاں آئی ہی اللہ کا تعارف کروانے۔ جی خوش نصیب ہو، امام المتقین، امام الموحدین۔ پتہ نہیں کتنے لوگ قدر کرو گے امیر المومنین علیہ السلام کے جو توحید کے موضوع پر، عظمت توحید پر خطبات ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی عالم اہل سنت، اس نے بھی نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے۔
ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں یہ جملہ لکھتا ہے اور اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر عظمت توحید پر مولا علی علیہ السلام کے یہ خطبات نہ ہوتے، پیغمبر کے باقی صحابہ میں کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی عظمت توحید پر ایسا خطبہ پڑھ سکتا۔ کہتا ہے توحید کے موضوع پر اگر خطبات پڑھے ہیں تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے، باقی تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ فرمایا میں نے چشم زدن کے لیے بھی شرک نہیں کیا اور نہ ہی لات اور عزا کی پوجا کی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ جزیرۃ العرب، چاہے یثرب والے تھے چاہے مکہ والے تھے، سب کے سب ہی بت پرست تھے، بت پرستی ان کا مذہب تھا، اور 360 بت تو خانہ کعبہ میں پڑے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ان کے بڑے بڑے خدا تھے، لات، منات، عزا، ہبل، ان کا لات منات کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو لات تھا نا، لات یہ اصل تھا نہیں، تھی یہ، میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہے، یہ مورتیاں تھیں، یہ عورت کی شکل کے بت تھے، لات منات عزا جیسے مورتیاں ہوتی ہیں۔ یہ منات سیاہ پتھر کی ایک مورتی تھی جو یثرب والے اس کی پوجا کرتے تھے، اس کا پھر طواف کرتے تھے، ان کا حج مکمل ہوتا تھا، چڑھاوے چڑھاتے تھے، قربانیاں کرتے تھے۔ اور لات یہ سفید پتھر کی ایک مورتی تھی، یہ اہل طائف کا بت تھا، طائف والے اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ جو عزا تھا یہ مکہ والوں کا بت تھا، البتہ ہبل بھی مکہ میں ہی تھا، عزا وہاں تھا جہاں عکاظ کا میلہ لگتا تھا، یہ سارے ان کے بڑے خداؤں میں شمار ہوتے تھے۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے اچھا اگلی بات یہ بڑی دلچسپ کہ کافر اور مشرک ان بتوں کے بارے عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ ملائکہ کے بارے میں بھی مشرک عقیدہ رکھتے تھے کہ فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن پاک میں 2 مقام پر ذکر آیا، ایک جگہ پر آتا ہے فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، میرا محبوب ان مشرکین سے یہ پوچھو کہ تمہارے رب کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، چونکہ وہ کافر اور مشرک تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے لیے تم بیٹیاں قرار دیتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے لکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تمہاری کیسی تقسیم ہے اور کیسا انصاف ہے۔ ان بتوں کے بارے میں بھی وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور سب ان بتوں کے پجاری تھے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں علی نے چشم زدن کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ مومنین ذرا سنیے، یہ وہ شرف ہے آقا امیر المومنین کا، یہ وہ فضیلت ہے کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام جب لشکر یزید کے سامنے میدان میں گئے ہیں اور آقا امام حسین علیہ السلام نے جو رجزیہ اشعار پڑھے ہیں اس میں اپنے بابا کی اسی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اگر اجازت دو تو مولا حسین کے چند رجزیہ اشعار ہیں، ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا من لہ جد کجدی فی الورا او کشیخی فانا ابن القمرین فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر و حنین عبد اللہ غلاما یافعا و قریش یعبدون الوثنین یعبدون اللات والعزى معا وعلی صلی الی القبلتین۔ مولا حسین علیہ السلام نے
روز عاشور یزیدیوں کو خطاب کر کے فرمایا یزیدیوں من لہو جدن کا جدی فی الورا، کون ہے دنیا میں میرے نانا جیسا جس کا نانا، اور کون ہے دنیا میں میرے دادا جیسا جس کا دادا ہو، فَأَنَا بْنُ الْقَمَرَيْنِ میں حسین ہوں جو ایسے شمس و قمر کا بیٹا ہوں، فاطمۃ الزہرا امی، صلوات پڑھو سیدنا زہرا، لشکر یزید میری ماں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، وابی قاسم الکفر ببدر و حنین، اور میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس نے بدر و حنین میں کفر کے برق سے اڑائے ہیں۔ عبد اللہ غلامن یافین و قریش یعبدون الوثنین، جب قریش ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے میرا بابا علی بچپن سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، یعبدون اللات والعزى معا، اور سنو جس زمانے میں سارے قریش لات اور عزا ان دو بتوں کی پوجا میں مصروف تھے، علی صلی الی القبلتین، میرا بابا علی دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا، مولا امیر المومنین علیہ السلام وہ توحید پرست ہے جو بت شکن بھی نہیں۔ آپ نے لطف ہی نہیں لیا اس جملے۔ اچھا ایک بات بڑی سیدھی سی ہے میرے دوستو، یہ بات طے ہے کہ جس معاشرے میں بت پرست رہتے ہوں بت تراش بھی تو اسی معاشرے میں ہوتے ہیں، اور بت فروش بھی اسی معاشرے میں ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں بت تراش رہتے تھے، جس معاشرے میں بت فروش رہتے تھے، اور جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، اس معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے، یہ پیغمبر اکرم کی تربیت کا کمال ہے۔ اور یاد رکھنا میرے محترم سامعین، یہ بت شکنی کوئی آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ کتنا لطف لیں گے۔ جب مکہ فتح ہو گیا قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج، گروہ در گروہ لوگ دین اسلام قبول کر رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، پورے کا پورا خاندان، پورے کا پورا قبیلہ آتا تھا آقا کے پاس کلمہ پڑھتے تھے۔ ایک قبیلہ آیا نبی کریم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کا دین قبول کرتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن مشروط دین قبول کرتے ہیں، ہماری 3 شرطیں۔ نبی کریم نے فرمایا اپنی شرطیں بتاؤ۔ بلکہ قرآن پاک میں نا ایک اور خوبصورت آیت میں سناتا ہوں آپ کو۔ ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جنہوں نے جب کلمہ پڑھا نا تو پھر نبی کریم پر احسان جتلایا، یا رسول اللہ ہمارا احسان ہے آپ پر، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جیسے آج کل پارٹیاں نہیں لوگ جوائن کرتے، ہاں جی ہم نے آپ کی پارٹی جوائن کر لی، ہمارا آپ پر احسان ہے۔ خداوند عالم نے آیت نازل فرمائی قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، محبوب ان لوگوں سے کہہ دو تم نے دین اسلام قبول کر کے میرا کلمہ پڑھ کے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اسلام قبول کرنا یہ تمہارا احسان نہیں ہے، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی ہدایت کر دی، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف، جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ چلا۔ وہ قبیلہ آیا کہنے لگے جی ہم آپ کا نا مشروط کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری 3 شرطیں ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا شرطیں بیان کرو۔ کہنے لگے جی ہماری پہلی شرط یہ ہے ہمیں 1 سال تک مزید بت پوجنے کی اجازت دی جائے تاکہ جی بھر کے بت پوج لیں۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، یہ رکوع سجود والا کام ہم سے نہیں ہوگا،
اور تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، آپ بتوں کے توڑنے کا بھی ہمیں مجبور نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے اپنی شرائط پیش کی تو اب نبی کریم کا جواب سنیے۔ سرکار نے فرمایا تم میرا دین اختیار کرو یا نہ کرو، تمہیں اختیار ہے، تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھو میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ دیکھو نبی کریم کی کتنی منطقی بات ہے کہ کلمہ تم نے کیا پڑھنا، اقرار شہادتین کرنا ہے نا۔ تم کلمہ یہ پڑھو گے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور سجدہ تم نے پھر بتوں کو کرنا ہے، پھر منہ تمہارا کلمہ پڑھے گا۔ پھر کیا کلمہ پڑھ، تم نے گواہی کس بات کی تھی؟ گواہی تو اسی بات کی تھی نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت، تو جب یہ گواہی دے دی تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے پیشانی جھکانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ فرمایا ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی، رسول اللہ نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہا صلاۃ، اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں، اس دین میں خیر نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں۔ جوان بیٹھے ہو کوتاہی نہ کرنا، ایک بات کرنے لگا، ناراض نہیں ہونا۔ بھئی ان مشرکین نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ سے نماز نہیں پڑھنی، کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو جو رسول کا کلمہ پڑھ کے نماز نہیں پڑھتے وہ کس دین پر ہے؟ اس لیے کہ جو رسول اللہ کا دین ہے، رسول اللہ فرماتے لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ وَوَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا چہرہ یہ نماز ہے۔ جو دین رسول اللہ کا ہے، نماز اس دین کا چہرہ ہے۔ فرما اس دین میں بھلائی نہیں ہے، اس دین میں خیر نہیں ہے جس میں نماز ہے۔ اور فرمایا جہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ ہم بت نہیں توڑیں گے، سرکار نے فرمایا میں اس شرط پر تم سے سمجھوتا کر سکتا ہوں۔ فرمایا میں تمہیں بت توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا، اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے جو بت شکار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو بت توڑے آقا امیر المومنین۔ آپ نے سنا ہزاروں بار 360 بت پڑے تھے خانہ کعبہ میں۔ اچھا اس کا بھی میں نے پڑھا کتاب میں، سال کے دنوں کی تعداد کے برابر ان کے بت تھے، 360 تو وہ تھے، باقی اس کے علاوہ تھے، تو سال کے دنوں کی تعداد کے برابر ان کے بت تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر روز ایک نیا خدا ٹرائی کریں۔ یہی ہو گیا نا، خدا کی قسم خوش نصیب ہو، عقیدہ توحید رکھتے ہو، اشہد اللہ عزادار بیٹھے ہو مولا حسین کے، یہی عقیدہ توحید اساس کربلا ہے، یہ عقیدہ توحید بنیاد کربلا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ کلمہ توحید کے دو حصے، لا الہ الا اللہ، توجہ، انکار بیعت یزید لا الہ، اور آخری سجدہ کربلا میں الا اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیر نے جب انکار بیعت کو دیکھا تو کہا حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اور اقبال نے جب مظلوم کربلا کے کربلا میں آخری سجدے کو دیکھا کہا نقش الا اللہ بر صحرا نوش، نقش
نقش الا اللہ در صحرا لا الہ الا اللہ۔ خانہ کعبہ مکہ فتح ہوا، خانہ کعبہ میں جتنے بت تھے کس نے توڑے؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام۔ جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت توڑ دیے تو ان کے بڑے خداؤں میں ہبل ایک بت ہے، یہ خانہ کعبہ کی چھت پر تھا، یہ پیتل اور تانبے کا بنا ہوا بت تھا، انسانی شکل کا بت تھا۔ یہ وہ بت تھا کہ جسے ابو سفیان جنگ احد میں اونٹ پر لاد کر لے گیا۔ ان کافروں کا نا ان کی تہذیب یہی تھی، اپنے بتوں کو اونٹ پر باندھ لیتے تھے اور ساتھ لے جاتے تھے، اور عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہوگا، ہماری مدد کرے گا۔ احد میں مسلمان اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، مشرک اول حبل کا نعرہ بلند کرتے تھے، ہمارا حبل بلند و بالا ہے۔ اور جنگ احد میں پھر اس بت کا ایک بازو ٹوٹ گیا، پیتل کا بت تھا، پھر انہوں نے سونے کا بنا کے لگوایا۔ بدر پہلا معرکہ تھا، اس میں ابو جہل تھا، تو وہ عزا کو اونٹ پر لاد کر لے گیا۔ عزا بھی ان کے خداؤں میں ایک خدا تھا۔ لطف لو گئے، عزا کو اونٹ پر باندھا ہوا رسوں سے۔ اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، عجیب بات نہیں، اونٹ پہ لادا ہوا ہے خدا کو، رسوں سے باندھا ہوا کہ ہمارا خدا ہوگا، ہمارے ساتھ ہماری مدد کرے گا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ قدر کرنا، وہ فرماتے ہیں کہ کفر کے خداؤں میں 3 عیب تھے۔ پہلا عیب یہ تھا کوئی بنائے تو بنے۔ کتنے لوگ پتہ نہیں پہنچے؟ پہلا عیب یہ تھا کوئی بنائے تو بنے، دوسرا عیب یہ تھا کوئی بٹھائے تو بیٹھیں، تیسرا عیب یہ تھا کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ہمارا خدا صمد ہے، بے نیاز ہے۔ مومنین کرام، صرف ہمارا خدا صمد نہیں ہے، اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو اپنے ذات کے تعارف کے لیے کائنات میں بھیجا، انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا، لہٰذا محمد والے محمد بھی نہ کسی کے بنانے کے محتاج، بلکہ واضح تر کہہ دوں، محمد والے محمد بھی نہ کسی سقیفے کے محتاج، نہ کسی بٹھانے کے محتاج، نہ کسی مانگنے والے کے محتاج، اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کے بھیجا۔ یہی وجہ تھی چوتھے مرحلے پر ظاہری خلافت ملی آقا امیر المومنین علیہ السلام کو۔ صعصع بن سوان، جس کا کل بھی ذکر کیا، بڑا قادر الکلام تھا، بڑا فصیح بلیغ انسان تھا، اور بڑا شاعر توانا تھا، اور اتنا بڑا پائے کا خطیب تھا کہ مولا امیر المومنین جیسی ہستی، خطیب منبر سلونی، خطیب نہج البلاغہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام صعصع سے خواہش کرتے تھے، صعصع تو خطبہ پڑھ، علی تیرے خطبے کو سنے۔ جب مولا امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی تو یہ صعصع اٹھا تھا، اس نے چند اشعار کہے تھے، اور ایک جملہ کہا تھا، یا علی ما زانت کل خلافت بل زینت الخلافہ، یا علی خلافت نے آپ کی عزت کو نہیں بڑھایا، آپ نے خلافت کی عزت کو بڑھایا۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد۔ برائے صحت و سلامتی جو علماء امامیہ، صلوات۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ تو یہ عزا کو انہوں نے بدر میں لادا ہوا تھا، اور جب لشکر اسلام اور لشکر کفر کا آمنا سامنا ہوا تو یہ نعرہ لگاتے تھے بدر میں کافر، اس پہ عزا کے آس پاس سارے جمع ہو کے
نعرہ لگاتے تھے نحن نحمل عزا ولا عزا لکم، نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ اور مسلمانوں دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نعرہ نہیں تھا، یہ ان مشرکین کا نفسیاتی وار تھا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ نفسیاتی وار یہ تھا کہ مسلمان سارے وہی تو تھے جو کل تک ہی عزا کو سجدہ کرتے رہے تھے، آج وہی عزا ان کے سامنے آ گیا۔ ہاں دیکھو ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ، کافر اور مشرک نعرہ لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے نعرے کا کوئی جواب نہیں آ رہا، تو کوئی جواب ہونا چاہیے۔ سرکار نے جناب امیر المومنین کو بلایا، فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو، یا علی جاؤ اور جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب نہ پیغمبر نے سکھایا نہ پڑھایا۔ مولا امیر المومنین لشکر کفر کے سامنے آئے، وہ نعرہ لگا رہے تھے نحن نحمل عزا ولا عزا لکم۔ مولا علی علیہ السلام نے نعرہ بلند کیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا، کافرو تمہارا کوئی مولا۔ اجازت دو تو لفظ بدل کے کہہ دو جس کا کوئی مولا نہیں وہی کافر ہے۔ صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد۔ اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ سامعین گرامی، بدر کا میدان یہ پہلا معرکہ حق و باطل ہے، کفر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ بدر کے میدان میں علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا، پھر وہ کریم اللہ کسی کا احسان تو نہیں رکھتا۔ سامعین گرامی، پھر جب غدیر کا میدان آیا، اللہ نے علی کو مولا بنایا، رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا، زبان سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا۔ میں مولا اسی کا ہوں جس کا علی مولا ہے، اور جس کا علی مولا نہیں اس کا میں مولا ہوں۔ بات لمبی ہو گئی۔ خانہ کعبہ میں سارے بت مولا امیر المومنین علیہ السلام نے توڑ ڈالے اور حبل بچ گیا۔ یہ میخوں سے گاڑا ہوا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر۔ امیر المومنین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، خانہ کعبہ کی چھت پر ہے اور وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا یا علی کرنا کہ آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو، یا علی آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو۔ امیر المومنین علیہ السلام کو رسول اللہ نے شانوں پہ اٹھایا۔ یہ شیعہ سنی ساری تاریخوں میں یہ باتیں لکھی، راول پنڈی اسلام آباد، ہاں بلکہ یہ تو اسلام آباد ہی ہے نا، غیور مومنین، علم دوست مومنین، علماء دوست مومنین۔ کتنا لطف لوگ اس جملے کا، یہ تاریخ نے لکھا، اور مجھے تو بڑا ہی سرور آتا ہے جب مولا علی علیہ السلام کو اٹھایا نا نبی کریم نے اپنے شانوں پر، تو ایک سوال کیا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہیں؟ یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے میں آسمان چھو سکتا ہوں، چاہوں تو آسمان کے ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں۔ رسول اللہ نے شانوں پہ بلند کیا، لفظوں کا ذمہ دار، پیتل اور تانبے کا بت تھا، حیدر قرار کی ضرب پڑتی تھی، صاحب شجرہ طوبہ لکھتے یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی ہے۔ شیشہ ٹوٹنے کو کیا کہتے؟ کرچی، کرچی، ہاں وہ چکنا چور ہو رہا تھا بت۔ محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں جملہ لکھا ہے، فارسی میں وہ کتاب، کہ جب مولا امیر المومنین بت توڑ رہے تھے
نبی کریم کے لب متحرک ہوئے، فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق میں کنی و خوشا بحال من کے بار حق میں کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق میں کنی و خوشا بحال من کے بار حق میں کشم۔ اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، اور میں لائق مبارکباد ہوں کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ بس باب فضائل کی آخری بات، جب خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا نے توڑ ڈالے، یہ حبل بچ گیا تھا بھی، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے ایک دراز قد صحابی رسول اللہ کے پاس حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے یہ شرف مجھے عطا کریں، اس کو میں توڑتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلعہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا۔ بت پرست بت شکن نہیں ہوتا، بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ، جس میں چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا ہو نہ لات اور عزا کی پوجا ہو۔ کیا ایک اہل علم کا خوبصورت جملہ ہے، وہ ایک منقبت بھی بڑی وائرل ہوئی ہے اس پہ فیس بک پہ، اور ہاں جی وہ کیا تھا، اس کا ایک شعر ہے کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے ہیں۔ اور ایک اہل علم نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے، لیکن باپ بیٹے کے بت توڑنے میں ایک فرق ہے، مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے، مولا حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے۔ مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑا، امام حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑا۔ عزاداروں، واقعہ کربلا کوئی اتفاق نہیں ہے، واقعہ کربلا کو اتفاقی حادثہ اور سانحہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاق ہوا ہو کہ بہنیں بھائی کے ساتھ کربلا میں آ گئیں، قیدی بنا لی گئیں، اور بچے اتفاق کے ساتھ کربلا میں آ گئے اور تیر ستم سے مارے گئے۔ اتفاق نہیں ہے، یہ ازل سے ایک الہی منصوبہ تھا، اور اس کربلا میں ایک ایک فرد کو سوچ سمجھ کے لایا گیا۔ ازل سے ایک فہرست مرتب تھی شہیدان کربلا کی، اور مدینہ سے چلے تھے تو راستے میں اپنے اصحاب کو ڈھونڈتے ہوئے، مولا حسین ساتھ ملاتے ہوئے کربلا پہنچے، اور جنہیں ساتھ نہیں لا سکے انہیں کربلا میں پہنچ کے خط لکھ کے بلوایا ہے کہ وہ فہرست ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، شہزادہ علی اصغر کی قربانی یہ کوئی اتفاق تھا؟ شیرخوار بچہ تھا، ماں کی گود میں کربلا آ گیا، تیر ستم سے مارا گیا؟ نہیں، علامہ علی نقی نے یہ لکھا جملہ، فرماتے خدا کی قسم یہ اتفاق نہیں تھا۔ شہزادہ علی اصغر کی قربانی کا راز اس وقت کھلا جب نیزوں پر سر سوار تھے اور بازار شام سے گزر رہے تھے،
ایک شامی ہے جو غور سے ہر سر کو دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے جب نگاہ رکی نا 6 ماہ کے ننھے مجاہد کے سر پر، اس وقت وہ شامی تڑپ گیا، کہنے لگا ہمیں تو بتایا گیا تھا باغیوں سے جنگ ہے، کیا یہ شیر خوار بچہ بھی میدان میں تیر و تلوار لے کے آیا تھا؟ انہیں یقین ہو گیا کہ کربلا میں ظلم ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کی بے گناہی پر مہر تصدیق ثبت کی ہے شہزادہ علی اصغر کی قربانی نے۔ یزیدیوں کے چہرے سے نقاب اتار کے رکھ دی شہزادہ علی اصغر کی قربانی نے، ان یزیدیوں کی حیوانیت اور درندگی کو آشکار کر کے رکھ دیا شہزادہ علی اصغر کی قربانی نے۔ عزادارو، علامہ رضی جعفر کو آپ جانتے ہیں، کراچی والے، میں نے ان کے خطاب میں، ان کی مجلس سے یہ بات سنی، فرماتے تھے کہ ہندوستان میں، انڈیا میں آج بھی رسم ہے، جب عاشور کا دن آتا ہے اور شبیہ ذوالجناح جب برآمد ہوتی ہے، ہندو عورتیں پیالوں میں دودھ لے کے آتی ہیں، اور ہندو عورتیں وہ دودھ لا کے وہ شبیہ ذوالجناح کے قدموں میں ڈالتی ہیں، اور جب ان ہندو عورتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ عمل کیوں کرتی ہو، ہندو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے سنا کربلا میں امام حسین کا ایک دودھ پیتا بچہ ہمارا، ہم نے سن رکھا ہے کہ کربلا میں مولا حسین کا ایک شیر خوار تیرے ستم سے مارا گیا، اور اس بچے کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے بچے کے لیے اس کے باپ نے پانی مانگا تھا۔ کہتی ہم اظہار وفا کے لیے آتی ہیں، فرزند رسول ہم کربلا میں نہ تھی، ہم کربلا میں ہوتی آپ کے شیر خوار کے لیے دودھ لے کے حاضر ہو جاتے، ہم کربلا میں تو نہ تھی، اظہار وفا کے لیے دودھ لا کے شبی کے قدموں پہ ڈالتے۔ عزادارو، شہزادہ علی اصغر یہ کربلا کا واحد شہید ہے، واحد شہید ہے۔ سامعین گرامی، ہے اصغر لیکن معرفت میں علی اکبر سے کم نہیں۔ آپ شہزادہ علی اصغر کی قربانی کی ضرورت کو ذرا محسوس کریں کہ جو روز عاشور 10 محرم کربلا میں پہنچ کے 6 ماہ کا ہوا ہو، 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا نا مدینہ سے، صرف 18 دن عمر تھے۔ بہنوں بیٹیوں والے بیٹھے ہو، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جس ماں کا بچہ صرف 18 دن کا ہو، کیا وہ اونٹوں کے سفر کے قابل ہو؟ امام حسین علیہ السلام اپنے شیر خوار کی قربانی کی عظمت کو، ضرورت کو، حیثیت کو سمجھتے تھے۔ جب ساری قربانیاں اللہ کی راہ میں پیش کر چکے اور مظلوم کربلا نے جب صدائے استغاثہ بلند کی ہے، حال میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ یہ ہے شہزادہ علی اصغر کی معرفت۔ 6 ماہ کا ہے، کانوں پہ آواز آئی، جھولے میں تھے، معرفت علی اصغر کی سمجھتے ہیں کہ امام وقت صدا استغاثہ بلند کر رہا ہے، امام وقت کی اس صدا استغاثہ پہ لبیک کہنا واجب ہے۔ اب شہزادہ لبیک کیسے کہے؟ بول سکتا نہیں، چلنے پر قادر نہیں۔ شہزادہ علی اصغر نے لبیک کیسے کہی؟ صدا استغاثہ سننے کے بعد اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ میں سمجھا نہیں سکا۔ عزادارو، شیر خوار کا جھولے سے گرنا اور بات ہے، خود کو جھولے سے گرانا اور بات ہے۔ اپنی ساری طاقت جمع کر کے خود کو جھولے سے گرا کے بابا کی صدا استغاثہ میں لبیک، شہزادے کا خود کو جھولے سے گرانا تھا۔ ایک بحران کی صدا بلند ہوئی، نبی زادیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ کریم کربلا خیمہ گاہ میں آئے، فرمایا بہن خیریت ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟
آپ مومنین بیٹھ جائیں، ابھی شبی کو نہ لائیں، مجھے مصائب پڑھنے دیں، جب میں بلاؤں گا اس وقت لے آئیے گا۔ بہن خیریت تو ہے، کوئی مر تو نہیں گیا؟ عرض کی بھیا جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی ہے آپ کا بیٹا جھولے میں آرام نہیں کرتا۔ فرمایا علی اصغر کو لاؤ، میں لشکر یزید کے پاس جاتا ہوں، پانی کا سوال کرتا ہوں۔ جناب رباب نے عرض کی آقا بس 1 منٹ کے لیے اصغر کو میرے حوالے کر، مجھے اصغر سے ایک بات کرنا ہے۔ خدا جانے بی بی نے بیٹے کے کان میں کیا بات کی، کان میں بات کی، آقا بیٹا آپ کے حوالے۔ آقا نے فرمایا رباب کان میں کیا کہا؟ جب امام نے پوچھا تو بتانا پڑا۔ آقا بس میں نے اتنا کہا علی اصغر بیٹا خیال رکھنا تیری زندگی میں تیرے بابا کو زخم نہ لگے، تو میدان میں جا رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ابا کا سایہ بنایا، لشکر یزید کے سامنے آئے۔ شیعو میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں، علماء کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اب وہ مرحلہ آیا جس موقع پر مولا حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، جس موقع پر مولا حسین نے شیعوں کو یاد کیا ہے۔ وہ موقع کیا تھا؟ مولا حسین فرماتے شیعتی مہما شربتم مع عظم فاذکرونی، شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس بجھانا، اور سمیتم بغریب نو شہید الفندق، جب کسی پردیسی کا ذکر سننا، جب کسی شہید کا ذکر سننا تو مجھ پر نوحہ کرنا، مجھ پر گریہ کرنا۔ یاد کیا آپ کو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، وہ شیعو کاش تم روز عاشور کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کیفا استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کاش تم ہوتے دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور وہ کیسے شیرخوار کی پیاس کو بجھا رہے تھے، ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے۔ لشکر یزید تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں ہوں، اس سے ماں کے بچے کا کیا قصور ہے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو۔ پھر ایک جملہ فرمایا اولا ترون انہو کیف یتلذا عطشا، دیکھو تو صحیح شدت پیاس سے کس طرح سے کبھی منہ کھولتا ہے کبھی بند کرتا ہے، کبھی منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ لشکر یزید سے کسی نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، بچے کا بہانہ کرتے ہو۔ کریم کربلا نے ہاتھوں پہ بلند کیا علی اصغر بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا ہے، تو خود پانی کا سوال کر، تو اتمام حجت کر۔ ہاتھوں پہ بلند کیا۔ شہزادہ علی اصغر نے اتمام حجت کیسے کی؟ لفظوں کا ذمہ دار ہو، ننھی سی خشک زبان نکالی اور ننھی سی خشک زبان خشک ہونٹوں میں پھیرنا شروع کی۔ خدا کی قسم یہ انداز تھا، لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر کے رونے لگ گئے، ایک دوسرے سے کہتے تھے دنیا کی محبت نے ہمیں اندھا کر دیا، پلا دو بچے کو پانی، کتنا پانی پی لے گا۔ عزادارو جب یہ منظر دیکھا ابن سعد نے حرملہ سے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی کلام کو قطع کر سے شعبہ تیر کمان میں رکھا۔ عزاداروں سے شعبہ تیر چلا اور اس شدت سے تیر چلا فصو بالحق فلو من الاذن الى الاذن، ایک کام سے دوسرے کام تک چیر کے رکھ دیا گلا۔ اور ہوا کیا؟ فانقلب الصبی علی یدی ابی، تیر لگنے کے بعد علی اصغر پاپا کے ہاتھوں پہ پلٹ گئے تھے، اور تیر لگنے کے بعد کیا ہوا؟ سارا یورپ، یہ جملہ سن لو گے نا، یہ جملہ سن لو گے عبادت ہو جائے گی۔ تیر لگنے کے بعد کیفیت کیا ہوئی؟ سارا یرفرف کالطیر المذبوح۔ عزاداروں کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ کبھی پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے؟ جب پرندے کو ذبح کیا جاتا ہے اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے۔ عزاداروں تیر لگنا تھا،
شہزادہ بابا کے ہاتھوں میں بھر کر اور بابا کے چہرے کی طرف نگاہ کی ہوگی، کہا ہوگا بابا مجھے معاف کرنا، میرا گلا چھوٹا تھا، تیر بڑا تھا، میرے گلے کو چیر کے مظلوم کے بازو میں تیر پیوست۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں سے شعبہ تیر، کانوں سے نوکیں پار ہو گئی، مظلوم کربلا کے بازو میں پیوست ہوا، بازو سے نکالا، سن لیجیے عبادت ہو جائے گی۔ خدا کی قسم اب وہ مرحلہ آیا، جوان بدن سے، سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل ہے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے تیر کی نوکیں نکالنا مشکل ہے۔ عزادار حسین جانے، حسین کا خدا جانے، اس لیے تو مولا حسین کے زیارت نامے کا جملہ ہے، میرا سلام اس صابر پر کہ جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے اور جس کے صبر سے ملائکہ حیران تھے۔ خدا جانے کیسے 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے گلے سے تیر کی نوکیں نکالی، عزاداروں نوکیں نکالنے کے بعد تھوڑا سا خون گلوئے علی اصغر سے نکلا، مظلوم کربلا نے خون کو ہاتھ میں لیا، پھر اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنی ریش مبارک کو خون علی اصغر سے خطاب کیا اور یہ جملہ فرمایا، ہا قضا اولا کی جدی رسول اللہ، میں اسی حال میں جاؤں گا نانا کے پاس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شہزادے کا لاشا ہاتھوں پر، شہزادے کا لاشا ہاتھوں پر، خیمہ گاہ کی طرف بڑھے کہ رباب انتظار میں ہے، لے جاتا ہوں ماں کے پاس۔ لیکن جب خیمے کے دروازے کے قریب پہنچے، یہ سوچ کے پلٹ آئے، ماں برداشت کیسے کرے گی، ماں برداشت کیسے کرے گی، پلٹ آئے واپس، پھر بڑھے کہ نہیں ماں ہے، انتظار کر رہی ہے، ماں سے ملانا تو چاہیے، پھر سوچا نہیں رباب برداشت کیسے کرے گی، واپس۔ یہ جو روز عاشور عمل کرتے ہو، عزاداروں ایک جملہ سننا، علامہ علی نقی نے لکھا، بڑا خوبصورت لکھا، 28 رجب مدینہ چھوڑنے سے لے کر کربلا میں شہزادہ علی اصغر کی شہادت تک امام حسین علیہ السلام نے ہر فیصلہ بڑی جرأت سے کیا، ہر اقدام بڑی جرأت سے کیا ہے۔ یہ پورے اس کربلا کی تحریک میں پہلا موقع آیا، حسین کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا، ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، رباب کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں۔ عزاداروں 7ویں مرتبہ جرأت کر کے مظلوم کربلا خیمے میں داخل ہو گئے۔ سب سے پہلے جناب سکینہ دوڑ کے آئی، بابا کے دامن سے لپٹ گئی اور ایک جملہ کا، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا نا، یا بتا لعلہ کا سقیتا خلوہ، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ عزاداروں رباب جیسے انتظار میں تھی، آگے بڑھ کے مظلوم نے علی اصغر کو ماں کے حوالے کیا، جناب رباب نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، ایک کان سے دوسرے کان تک چیرا ہوا گلا دیکھا، بس ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلک ینہر، علی اصغر بیٹا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر، ماتم حسین یا حسین۔